اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ طیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا قال سیدی و مولائی امیر المؤمنین علی بن ابی طالب یا شریح قد جلست مجلسا لا یجلسہ الا نبی او وصی نبی او شقی۔ ہماری آپ کے ساتھ گفتگو عصر غیبت کبریٰ میں اسلام کے حکومتی نظام کے بارے میں جاری ہے، جسے حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ولایت فقیہ کے عنوان سے متعارف کروایا۔ ارشاد فرمایا کہ غیبت کبریٰ میں حکومت کے جواز کے لیے دلیل یہ ہے کہ حکومت اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے قوانین کے مطابق ہونی چاہیے، یعنی اگر اللہ اور اس کے رسول کا قانون معاشرے میں حکم فرما ہوگا تو ایسی حکومت اسلامی حکومت کہلائے گی۔ ایسی حکومت کو جواز حاصل ہوگا حکومت کرنے کا کچھ شرائط کے مطابق۔ اس بحث کو ولایت فقیہ کے عنوان سے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا۔ ہم اس سلسلے میں کافی تفصیلی گفتگو آپ کے ساتھ کر چکے ہیں۔ آج تیسری روایت اور چوتھی روایت کو آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ روایت اسحاق بن عمار کے عنوان سے ہمارے کتب روائی میں موجود ہے، اور اس روایت میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ منصب قضاوت کا حقدار کون شخص ہے۔ لہذا کافی کی کتاب قضاء والاحکام میں باب ان الحکومت انما للامام یہ بحث ہے، یا وسائل الشیعہ کی جلد نمبر 27 کے صفحہ نمبر 17 پر کتاب القضاء، اس میں ابواب صفات قاضی اس عنوان کے تحت، اس باب کے تحت حدیث نمبر 2 کو بیان کیا گیا ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں تو یہی روایت کتاب من لا یحضرہ الفقیہ میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 5 پہ حدیث نمبر 32-23 کے تحت درج ہے۔ کافی میں یہ روایت جو ہے وہ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 406 اور حدیث نمبر 2 کے تحت بیان کی گئی ہے۔ روایت کچھ اس طرح سے ہے، سلسلہ سند اس کا کچھ اس طرح سے ہے: ان محمد بن یحییٰ ان محمد بن احمد ان یعقوب بن یزید ان یحییٰ بن مبارک ان عبداللہ بن جبلہ ان ابی جمیلہ ان اسحاق بن عمار۔ یہ سلسلہ سند سے اسحاق بن عمار جو ہے وہ نقل کر رہے ہیں ان ابی عبداللہ علیہ آلاف تحیت و ثنا، حضرت امام صادق آل محمد سے، اور امام جعفر صادق اس روایت کو نقل کر رہے ہیں مولا الموحدین امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ آلاف تحیت و ثنا سے۔ حضرت علی علیہ آلاف تحیت و ثنا قاضی شریح کو، جو ایک نامور قاضی ہے، ایک معروف اور مشہور قاضی ہے، اس قاضی کو مخاطب قرار دیتے ہوئے ارشاد فرما رہے ہیں: یا شریح قد جلستا مجلسا، اے شریح تم ایسی مجلس میں اور ایسی جگہ پر اور ایسے محل میں جا کر بیٹھے ہو کہ لا یجلسہ، کہ جہاں پر کوئی نہیں بیٹھتا۔ البتہ من لا یحضرہ الفقیہ میں اسی روایت کے متن میں لا یجلسہ کی جگہ پر ما جلسہ لکھا ہوا ہے، یعنی یا شریح قد جلستا مجلسا لا یجلسہ بھی ٹھیک ہے، ما جلسہ بھی ٹھیک ہے، جہاں کوئی نہیں بیٹھتا۔ الا نبی، اے شریح تم ایسی سیٹ پر جا کر بیٹھے ہو جس سیٹ پر صرف نبی بیٹھا کرتے ہیں یا نبی کا وصی بیٹھا کرتا ہے، اور اگر نبی یا نبی کا وصی اس مسند پر نہ بیٹھا ہو تو پھر اس مسند پر صرف اور صرف ایک شقی شخص ہی بیٹھ سکتا ہے۔ یہاں پر حضرت مولا الموحدین علی بن ابی طالب در حقیقت قاضی شریح کو مخاطب کر کے یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ اے قاضی شریح تم نبی تو نہیں ہو، نبی کے وصی بھی نہیں ہو، تو پس تم حقیقتاً
شقی شخص ہو کہ جو نبی اور اس کے وصی کی سیٹ پر جا کر بیٹھ گیا ہے اور نبی اور وصی کے وظائف کو انجام دینا شروع کر دیا ہے۔ یہ حدیث بیان کرنے سے پہلے ہم آپ کی خدمت میں یہ بیان کرنا چاہیں گے کہ قاضی شریح کون ہے۔ قاضی شریح یعنی شریح بن حارث بن قندی یمنی، یہ یمن سے تعلق رکھنے والا شخص ہے۔ دور جاہلیت میں یعنی اسلام سے پہلے، بعض افراد نے لکھا ہے کہ اسلام سے یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت سے 30 سال پہلے یہ متولد ہوا، یعنی ظہور اسلام سے تقریباً 20 سال پہلے کی بات ہے کہ یہ قاضی شریح اس دنیا میں آیا۔ اور پھر یہ تاریخ اسلام میں ایک ایسا مشہور قاضی القضات ہے جسے کوفے کی قضاوت کے منصب پر دوسرے خلیفہ نے فائز کیا، اور جب یہ قاضی کوفہ بنا تو اس وقت قاضی شریح کی عمر 40 سال تھی۔ یہ مسند قضاوت کوفہ پر بیٹھا اور پھر خلیفہ دوم کی زمان حیات میں بھی وہاں پر قاضی رہا، خلیفہ سوم کے زمان حیات میں بھی قاضی رہا، مولا الموحدین امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی دور خلافت میں بھی یہ قاضی کوفہ رہا، پھر اس کے بعد معاویہ بن ابو سفیان کے دور خلافت میں بھی یہ قاضی کوفہ رہا، اور یزید بن معاویہ کے دور حکومت میں بھی یہ وہاں پر قاضی کوفہ رہا۔ البتہ اسی قاضی شریح نے حضرت سید الشہداء امام حسین عالی مقام علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے خلاف جنگ کے لیے باقاعدہ لوگوں کو بسیج کیا، باقاعدہ لوگوں کو تیار کیا۔ دینی اعتبار سے امام حسین کے خلاف قیام کرنے کا اس نے مجوز فراہم کیا لوگوں کو، تاکہ لوگ کھڑے ہوں اور امام حسین کے خلاف باقاعدہ جنگ کے لیے جائیں۔ لہذا کوفہ کے بہت سارے افراد اسی قاضی شریح کی ترغیب پر، یا شام سے بہت زیادہ افراد اسی قاضی شریح کی ترغیب پر ہی میدان جنگ میں آئے۔ اور اگر ہم معاویہ بن ابی سفیان کے دور حکومت سے متعلق جائزہ لیں تو اس دور میں بھی جتنے حکومتی قیام ہوتے تھے، یعنی معاویہ بن ابو سفیان کی حکومت کے خلاف جتنے بھی قیام ہوں، ان قیاموں کو محکوم کرنے کے لیے، شکست سے مواجہ کرنے کے لیے یہ قاضی شریح اپنا دینی کردار ادا کرتا تھا، اور آ کر لوگوں کو باقاعدہ ایسے افراد کے خلاف جہاد کے لیے تیار کرتا تھا کہ جنہوں نے حاکم وقت کے خلاف قیام کیا ہو۔ لہذا یہ قاضی شریح نہایت ہی اہمیت کا حامل ہے تاریخ اسلام میں منصب قضاوت کے اعتبار سے۔ اس کی قضاوت کی ٹوٹل مدت جو ہے وہ اس کے بارے میں اختلاف ہے۔ بعض افراد نے لکھا ہے کہ 53 ایئر یہ قاضی باقاعدہ قاضی القضات کے منصب پر فائز رہا، 53 سال۔ بعض نے لکھا ہے کہ 53 سے زائد 60 سال، بعض نے لکھا ہے کہ 75 سال۔ پس 53 سال سے 75 سال کی عمر باقاعدہ اس نے صرف منصب قضاوت پر یہ فائز رہا ہے، اور 40 سال کی عمر میں یہ منصب قضاوت پر فائز ہوا تھا۔ اس قاضی شریح کی ٹوٹل عمر جو بیان کی جا رہی ہے وہ 106 یا 110 سال بیان کی گئی ہے علی اختلاف تعبیرین جو کتب تاریخی میں درج ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ قاضی شریح رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی تھا یا صحابی نہیں تھا؟ ہمارے نقطہ نظر سے قاضی شریح رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی نہیں تھا، اگرچہ اس کی ولادت رسول خدا کی بعثت سے پہلے ہوئی ہے، لیکن چونکہ یہ یمن کا رہنے والا تھا، یہ باقاعدہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں شرف یاب نہیں ہوا ہے، اور درست رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کے بعد یہ بلاد اسلامی میں باقاعدہ آیا ہے۔ لیکن اگر تاریخی کتابوں کو دیکھا جائے تو وہاں پر بھی یہ اختلاف موجود ہے۔ ابن حجر نے اسے مختصر مدت کے لیے یعنی چند منٹوں کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محضر تک پہنچایا ہے تاکہ یہ صحابی بن سکے، یعنی ابن حجر نے باقاعدہ ایک ایسی صورتحال نقل کی ہے کہ یہ مختصر مدت کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں شرف یاب ہوا اور اس عنوان سے یہ صحابی بنا۔
جبکہ ذہبی جو معروف عالم دین ہیں ہمارے برادران اہل سنت کے، انہوں نے واشگاف الفاظ میں اس کا انکار کیا ہے کہ یہ شرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی نہیں تھا بلکہ تابعی تھا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قاضی شرح جیسے شخص کو حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف التحیت والثناء کے دور حکومت میں، دور خلافت میں منصب قضاوت پر کیوں بٹھایا گیا؟ یہاں ابن عساکر نقل کرتے ہیں کہ جب حضرت سید الاوصیاء منصب خلافت پر فائز ہوئے ظاہری اعتبار سے، تو اس وقت 3 افراد ایسے تھے کہ جن کے بارے میں اختلاف نہیں تھا، ایک مرہ، ایک میسرہ اور ایک یہی شرح نامی شخص تھا کہ جن کے بارے میں اختلاف نہیں تھا۔ لہذا چونکہ یہ پہلے سے شیخین کے دور میں کوفہ کا قاضی القضات تھا، لہذا حضرت سید الاوصیاء نے اسے منصب قضاوت سے معزول نہیں کیا۔ یہ وہ نظریہ ہے جسے ابن عساکر نے بیان کیا ہے، لیکن رجال سیاسی نے حضرت سید الاوصیاء امیر المومنین علی ابن ابی طالب کو قاضی شرح کو معزول کرنے کی اجازت نہیں دی۔ یعنی حضرت سید الاوصیاء کی اگر دور حکومت کا ہم جائزہ لیں یا اس سے پہلے بھی جائزہ لیں، دور خلافت کا مطالعہ کریں، تو جب تیسرے خلیفہ منصب خلافت پر فائز ہوئے تو اس وقت ان سے باقاعدہ یہ شرط کی گئی تھی کہ آپ نے قرآن و سنت کے علاوہ شیخین کی سیرت پر عمل کرنا ہے۔ حضرت مولا الموحدین علی ابن ابی طالب نے اس شرط کو یہ کہہ کے ٹھکرا دیا کہ اگر تو سیرہ شیخین قرآن و سنت کے مطابق ہے تو میں قرآن و سنت پر اگر عمل کر رہا ہوں تو سیرہ شیخین پر بھی عمل ہو جائے گا، لیکن اگر سیرہ شیخین قرآن و سنت سے متضاد ہیں تو میں بے عنوان حاکم اسلامی قرآن و سنت سے متضاد سیرت پر عمل کرنے کا پابند ہرگز نہیں ہوں۔ لہذا حضرت سید الاوصیاء نے اس شرط کو ایکسپٹ نہیں کیا اور صرف قرآن و سنت کے مطابق حکومت کرنے کے لیے رضامندی کا اظہار کیا، جسے اس 6 رکنی کمیٹی نے مسترد کر دیا اور حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب اس 6 رکنی کمیٹی کے تحت باقاعدہ حاکم وقت مقرر نہیں ہو سکے۔ لیکن تیسرے خلیفہ نے اس شرط کو ایکسپٹ کر لیا تھا کہ قرآن و سنت کے علاوہ سیرہ شیخین پر میں عمل کروں گا۔ عملی اعتبار سے تیسرے خلیفہ نے قرآن و سنت کے ساتھ ساتھ سیرہ شیخین کو بھی اپنے پاؤں تلے روندا۔ اس کی واضح مثالیں آپ کو تاریخ اسلام میں مل جائیں گی، لیکن اس نقطے سے ہمیں اس بات کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ اس دور میں قرآن و سنت کے علاوہ سیرہ شیخین بہت ہی اہمیت رکھتی تھی، اور کسی بھی عنوان سے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا معاشرے کے وہ تابعین جو اصحاب کی تبعیت میں موجود تھے، کسی بھی عنوان سے سیرہ شیخین سے اختلاف کو ایکسپٹ نہیں کرتے تھے، برداشت نہیں کرتے تھے۔ لہذا دوسری وجہ جو قاضی شرح کو معزول نہ کرنے کی حضرت مولا الموحدین علی ابن ابی طالب کی حیات طیبہ میں بیان کی جا سکتی ہے، وہ یہی ہے کہ حضرت مولا الموحدین چاہتے تھے قاضی شرح کو معزول کرنا، لیکن لوگ فوراً سیرہ شیخین کو وسط میں لا کر عزاداری شروع کر دیتے تھے کہ سیرہ شیخین کو پاؤں تلے روندا جا رہا ہے۔ لہذا مولا الموحدین علی ابن ابی طالب کو اپنے دور خلافت میں جس بڑی مشکل کا سامنا کرنا پڑا وہ یہی لوگوں کی کم فکری اور لوگوں کی جہالت تھی کہ جس سے مقابلہ کرنا نہایت دشوار کام تھا۔ لہذا قاضی شرح کو معزول نہ کرنے کی دوسری وجہ جو تاریخی کتابوں میں درج ہے وہ یہی ہے کہ حضرت معزول کرنا چاہتے تھے لیکن انہیں معزول نہیں کرنے دیا جاتا تھا کہ اسے دوسرے خلیفہ نے منصب قضاوت پر فائز کیا ہے۔ لہذا جسے دوسرے خلیفہ نے فائز کیا ہو اسے تو 4 چاند لگ گئے اور نہایت ہی اس کی اہمیت ہے۔ تیسرے نمبر پر قاضی شرح کی جو منصب قضاوت پر فائز رہنے کی جو وجہ بیان کی جاتی ہے منابع تاریخی میں وہ یہ ہے کہ قاضی شرح کو حضرت مولا الموحدین کبھی منصب قضاوت پر بٹھاتے تھے، کبھی اس کو معزول کر دیتے تھے۔
یعنی جیسے ہی یہ کوئی ایسا فیصلہ کرتا تھا یا ایسا اقدام اٹھاتا تھا جو قرآن و سنت کے منافی ہوتا تھا یا ایسا فیصلہ کرتا تھا جو اسلامی تعلیمات کے مطابق نہ ہو تو حضرت مولا الموحدین اسے منصب قضاوت سے معزول کر دیتے تھے، متنبع کرتے تھے اور بعد میں دوبارہ اسے منصب قضاوت پر فائز کر دیتے تھے۔ لہذا مولا الموحدین کے دور خلافت میں یہ متعدد مرتبہ منصب قضاوت پر آیا اور معزول ہوا۔ یہ ایک مطلب بھی تاریخی کتابوں میں درج ہے۔ البتہ مولا الموحدین نے اپنے دور خلافت کے ابتدائی ایام میں اس قاضی شرعی کو کوفہ کے اطراف میں بھی باقاعدہ قضاوت کے لیے بھیجا ہے، لیکن اہم مطلب یہ ہے کہ جب مولا الموحدین علی بن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی شہادت ہوئی ہے تو اس وقت یہ قاضی شرعی باقاعدہ منصب قضاوت پر براجمان تھا اور فائز تھا، اور اس قاضی شرعی نے متعدد ایسے معروف فیصلے بھی کیے ہیں کہ جن میں خود حضرت مولا الموحدین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی ذات گرامی خود ایک شاکی کی حیثیت سے اس محکمہ قضاوت میں حاضر تھی۔ لہذا ہم اپنی اس تمام گفتگو کو اس انداز میں بھی خلاصہ کر سکتے ہیں کہ امیر المؤمنین نے قاضی شرعی کو کوفہ کی قضاوت کے منصب پر اس شرط کے ساتھ فائز رکھا کہ مستقیم اور ڈائریکٹ طور پر مولا الموحدین علی ابن ابی طالب اس کی قضاوت پر نظر رکھیں گے، جیسے ہی اس نے قضاوت میں کوئی غلط فیصلہ کیا تو فوراً اس کو متنبع کیا جائے گا اور اس کو آگاہ کیا جائے گا۔ لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ جب قاضی شرعی نے 80,000 دینار کی رقم پر مشتمل ایک عالی شان محل اور گھر خریدا تو مولا الموحدین نے اس کے خلاف خط لکھا باقاعدہ اور اس کو متنبع کیا کہ تم نے اتنا عظیم الشان اور اتنا عالی شان قسم کا گھر کیسے خرید لیا، تمہارے پاس اتنی رقم کہاں سے آئی ہے؟ 80,000 دینار کوئی معمولی رقم نہیں تھی، جبکہ قاضی شرعی کو 500 درہم بیت المال سے حق قضاوت کے طور پر ادا کیا جاتا تھا۔ تو اب آپ دیکھیں یہ خط مولا الموحدین کا نہج البلاغہ میں موجود ہے، وہاں پر آپ اس کو مطالعہ کرنے کے لیے رجوع کر سکتے ہیں۔ پس قاضی شرعی حضرت مولا الموحدین علی بن ابی طالب کے دور خلافت میں باقاعدہ قاضی کے فرائض انجام دیتا رہا اور اس کی تمام صورتحال ہم آپ کی خدمت میں بیان کر چکے ہیں۔ حضرت امام حسن مجتبی کا وہ جو مختصر دور حکومت تھا، اس دور حکومت میں حضرت امام حسن مجتبی کی حکومت تو درست انداز میں ابھی کھڑی ہی نہیں ہوئی تھی کہ آپ کی حکومت کے خلاف سازشیں شروع ہو گئی، لہذا آپ کو فرصت ہی نہیں ملی کہ آپ قاضی شرعی کے بارے میں کسی قسم کا فیصلہ کر سکتے۔ اور حضرت امام حسن مجتبی کے بعد معاویہ بن ابی سفیان نے قاضی شرعی کو اس منصب پر فائز رکھا اور اس کے بعد بھی وہ اس منصب پر فائز رہا، لہذا ٹوٹل مدت قضاوت 53 ایئر سے لے کر 75 ایئر تک جو ہے نا وہ کتابوں میں درج ہے۔ ہم اپنے اصل موضوع کی طرف آتے ہیں۔ ہم نے آپ کی خدمت میں روایت اسحاق بن عمار کو ذکر کیا ہے۔ اس روایت اسحاق بن عمار میں مولا الموحدین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف التحیت و ثنا اسی قاضی شرعی کو متنبع کر رہے ہیں، متوجہ کر رہے ہیں کہ اے قاضی شرعی، تم ایک ایسی مسند پر بیٹھے ہو جس مسند پر یا تو نبی بیٹھ سکتا ہے یا نبی کا وصی بیٹھ سکتا ہے، اور اگر نبی اور نبی کا وصی اس مسند پر نہ بیٹھا ہو تو پھر اس مسند پر جو شخص بیٹھے گا وہ شخص شقی ہوگا۔ تو اے قاضی شرعی، تم نہ تو نبی ہو نہ نبی کے وصی ہو، تو یقینی بات ہے کہ تم شقی انسان ہو جو اس مسند قضاوت پر بیٹھا ہے۔ یقینی بات ہے حضرت مولا الموحدین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف التحیت و ثنا کا یہ خطاب قاضی شرعی کو قاضی شرعی کی مذمت کے عنوان سے بیان کیا گیا ہے۔ ہم اس روایت کو ولایت فقیہ کی بحث میں ذکر کر رہے ہیں، چونکہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو ولایت فقیہ کی بحث میں ذکر کیا ہے، لہذا امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ قضاوت فقیہ عادل جو ہے وہ اسلامی تعلیمات کے مطابق ہے، یعنی اسلامی تعلیمات میں حکومت ایک نہایت ہی اہم پوسٹ ہے، اور حکومت کے اندر قاضی و قضات کا جو عہدہ ہے
اور جو منصب ہے وہ نہایت ہی اہمیت کا حامل ہے. لہذا قاضی القضات کی پوسٹ پر یا تو پیغمبر یا نبی بیٹھ سکتا ہے یا پیغمبر اور نبی کا جانشین بیٹھ سکتا ہے. لیکن اگر ہم اسلامی روایات کا جائزہ لیں، اچھی طرح سے تفحص کریں، تتبع کریں اسلامی روایات میں، تو اسلامی روایات میں حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام سے متعدد ایسی روایات ہمارے سامنے موجود ہیں جن میں فقیہ عادل کو باقاعدہ منصب قضاوت پر بیٹھنے کی اجازت دی گئی ہے. اور فقہائے شیعہ میں بھی یہ ایک بحث ذکر ہے کہ جس بحث کے مطابق امام معصوم کے تمام اعتباری وظائف آیا فقیہ انجام دے سکتا ہے یا انجام نہیں دے سکتا. یہ ایک بحث کی جاتی ہے. فقہا کو اختلاف ہے اس مسئلے میں کہ امام کے تمام اعتباری وظائف فقیہ انجام دے سکتا ہے. بعض لوگ اس نظریے کے قائل ہیں، بعض لوگ دوسرے نظریے کے قائل ہیں اور کہتے ہیں کہ فقیہ تمام اعتباری امور انجام نہیں دے سکتا بلکہ بعض امور کو فقیہ انجام دے سکتا ہے. لیکن اس نقطے پر آ کر تمام فقہا تاریخ اسلام میں اتفاق کرتے ہیں کہ فقیہ عادل منصب قضاوت پر بیٹھ سکتا ہے اور امام معصوم کا جانشین قرار پا سکتا ہے. لہذا اس مسئلے کے اندر اختلاف نہیں ہے. اختلاف دوسرے مسائل کے اندر ہے، قضاوت کے مسئلے میں اختلاف نہیں ہے. لہذا باقاعدہ جو تعبیر استعمال کی جاتی ہے وہ فقیہ عادل کی تعبیر ہے. اب یہاں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اس مطلب کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ جب مولا الموحدین نے قاضی شرعی سے یہ کہا ہے کہ اے قاضی شرعی تم ایک ایسی مسند پر بیٹھے ہو جس مسند پر یا نبی بیٹھ سکتا ہے یا نبی کا وصی بیٹھ سکتا ہے، اور اگر نبی یا نبی کا وصی نہ بیٹھا ہو تو جو شخص بیٹھے گا وہ شخص شقی ہوگا. یہاں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ اسلامی روایات کے مطابق فقیہ عادل جو ہے وہ منصب قضاوت کو سنبھال سکتا ہے اور منصب قضاوت کی پوسٹ پر بیٹھ سکتا ہے. اب یہاں استدلال اس انداز میں امام خمینی فرماتے ہیں کہ فقیہ عادل نبی ہے؟ نہیں، ہرگز نبی نہیں ہے. آیا نبی کا وصی بلا فصل ہے؟ نہیں، بلا فصل وصی تو نہیں ہے، لیکن شقی بھی نہیں ہے. جب نبی بھی نہیں ہے، نبی کا بلا فصل جانشین بھی نہیں ہے اور دوسری طرف سے شقی بھی نہیں ہے، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ فقیہ عادل جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جانشین ہوگا اور اس جانشین کے عنوان سے وہ باقاعدہ اس منصب قضاوت پر بیٹھے گا. یہاں باقاعدہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اس مطلب کی طرف بھی اشارہ کر رہے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصی سے متعلق وہ تمام روایات جو خلافت بلا فصل مولا الموحدین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا کو بیان کر رہی ہیں، ہم ان روایات کو یہاں پر ذکر نہیں کریں گے. کیوں؟ چونکہ ان روایات کا مصداق مولا الموحدین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی ذات ہے. وہ روایات جو مولا الموحدین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی ذات کے بعد ان کے 11 جانشینوں کو طرف اشارہ کر رہی ہیں اور بیان کر رہی ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام اختیارات مولا الموحدین تک منتقل ہوئے اور علی ابن ابی طالب سے وہ تمام اختیارات 11 اماموں معصوم تک منتقل ہوئے. ہم ان روایات کو بھی یہاں پر ذکر نہیں کر رہے ہیں، لیکن یہ منصب قضاوت جو ہے اس کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ اگر امام وقت کے پاس یہ منصب قضاوت ہو تو ایسا نہیں ہے کہ اس منصب قضاوت کے ہونے سے امام کے معنوی اور روحانی مقام میں اضافہ ہو جائے گا، اور اگر یہ منصب قضاوت آپ امام سے لے لیں گے تو ان کے مقام میں کوئی کمی آ جائے گی. ہرگز ایسا نہیں ہے. یعنی منصب حکومت ہو یا منصب قضاوت ہو، یہ دونوں حکومت ان کا شانی منصب نہیں ہے، یعنی ان کی ذات کے ساتھ
مخصوص منصب نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ صرف اور صرف وہی ہو سکتے ہیں اور ان کے علاوہ نہیں ہوں گے، اور نہ ہی یہ منصب ان کی شان میں کسی قسم کے اضافے کا باعث بنیں گے یا کمی کا باعث بنیں گے۔ یعنی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ امام زین العابدین نہ تو حکومت کے منصب پر فائز ہوئے ظاہری اعتبار سے، نہ قضاوت کے منصب پر فائز ہوئے ظاہری اعتبار سے۔ تو کیا امام زین العابدین کی شان اور منزلت میں کمی واقع ہوئی ہے؟ نہیں، امام زین العابدین کا جو مقام خداوند متعال کے حضور محفوظ ہے، وہ مقام اپنی جگہ پر باقی اور برقرار ہے۔ اس میں وہ چاہے منصب حکومت پر آئیں، چاہے منصب قضاوت پر آئیں یا نہ آئیں، اس مقام میں کسی قسم کی کمی نہیں آ رہی ہے۔ بس یہ ان کے ساتھ مخصوص منصب نہیں ہے اور ایسا منصب نہیں ہے جو ان کی شان میں، ان کی موقعیت میں اضافے کا باعث بنے۔ لہذا اگر حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کو حکومت کے لیے اپنا جانشین مقرر نہ بھی کریں تو مولا الموحدین کا جو مقام ہے خداوند متعال کے نزدیک، جو جاہ و عظمت و حشمت ہے، جو بزرگواری ہے، وہ ان کی اپنی جگہ پر محفوظ ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ پس یہ حضرت مولا الموحدین کا حکومت کے منصب پر فائز ہونا، منصب قضاوت پر فائز ہونا ان کے مقام میں اضافے کا باعث نہیں بنے گا۔ پس یہاں سے نتیجہ امام خمینی اس طرح سے اخذ کر رہے ہیں کہ روایت اسحاق بن عمار سے ہم یہ نتیجہ اخذ کریں گے کہ فقہا جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوسرے درجے کے جانشین ہیں، پہلے درجے کے جانشین بلا فضل حضرت مولا الموحدین علی ابن ابی طالب کی ذات ہیں، یا مولا الموحدین کے بعد ان کے 11 جانشین یہ پہلے درجے کے جانشین ہیں، لیکن وہ جانشین جو بطور عموم جانشین مقرر ہوئے ہیں وہ کیا ہیں؟ فقہا ہیں، اور فقہا کے لیے بھی وہ مقامات ثابت ہیں جسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعتباری عنوان سے مولا الموحدین کے سپرد کیا ہے۔ پس مولا الموحدین کے وہ تمام اعتباری امور جو انہوں نے اپنی حیات طیبہ میں انجام دیے ہیں، فقہا بھی ان تمام امور کو انجام دے سکتے ہیں، اور انہی امور میں سے ایک امر جو ہے وہ منصب قضاوت ہے جو حکومت کے ماتحت آتا ہے۔ پس اگر منصب قضاوت پر فقیہ بیٹھ سکتا ہے، رسول خدا کا جانشین قرار پا سکتا ہے، تو منصب حکومت جو منصب بالاتر ہے اس پہ ایک فاسق شخص کیسے ہو سکتا ہے؟ اس پہ بھی ایک ایسے ہی شخص کو براجمان ہونا چاہیے جو اس منصب قاضی پر بیٹھے ہوئے فقیہ شخص سے مقام اور رتبے، علم، جاہ، حشمت اور علم میں، تقوی میں اس سے زیادہ ہو، اس سے کم نہ ہو، تبھی تو جا کر اس مقام کا وہ مستحق پا سکتا ہے۔ یہاں پر یہ روایت اسحاق بن عمار کو کمپلیٹ کرتے ہیں، اور اگلی روایت جو امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے بیان کی ہے وہ روایت ہے سلیمان بن خالد سے متعلق۔ یہاں اس مطلب کی طرف اشارہ کرنا ضروری ہے کہ یہ روایت سلیمان بن خالد جو ہے وہ سندی اعتبار سے اور دلالت ولایت فقیہ کے اعتبار سے روایت اسحاق بن عمار سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے، لیکن اس بات پر توجہ ہونی چاہیے کہ یہ روایت مختلف طرق سے نقل ہوئی ہے۔ مرحوم کلینی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں اس روایت کو ابو عبداللہ المؤمن سے نقل کیا ہے۔ یہ ابو عبداللہ المؤمن جو اس روایت کے سلسلے میں قرار پایا ہے یہ شخص ضعیف ہے، لہذا ہم اس طریق کا سہارا نہیں لیتے ہیں، ہم اس روایت کو مرحوم صدوق رحمت اللہ علیہ کے طریق سے استفادہ کرتے ہیں کہ جنہوں نے اس روایت کو سلیمان بن خالد بن دہقان بن نافلہ سے نقل کیا ہے، اور یہ روایت سندی اعتبار سے مکمل صحیح ہے۔ صحیح روایت کسے کہا جاتا ہے؟ صحیح روایت ایسی روایت کو کہا جاتا ہے جس کے تمام راوی امامی ہوں، شیعہ ہوں، عادل ہوں اور موثق ہوں۔ اگر ایسے راوی ایک روایت میں موجود ہوں تو اس روایت کو صحیح روایت کہا جاتا ہے، اور خصوصاً یہ شخص جو سلیمان بن خالد نامی شخص ہے یہ قاری قرآن بھی ہے، فقیہ بھی ہے، محدث بھی ہے، اور حضرت امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہما آلاف و تحیت و ثنا کا معتقد صحابی ہے، آپ کا عقیدت مند ہے، آپ کا خاص مرید ہے۔
تو اس اعتبار سے یہ شخص عادل بھی ہے، نیک بھی ہے، امامی بھی ہے، محدث بھی ہے، قاری بھی ہے، فقیہ بھی ہے، تو یہ روایت بالکل درست ہے، اور باقی تمام روات بھی جو اس روایت میں پائے جاتے ہیں وہ بھی درست ہیں۔ ہم ان تمام سلسلہ سند کو آپ کی خدمت میں نقل نہیں کر رہے، متن روایت کو نقل کر رہے ہیں۔ ان سلیمان بن خالد ان ابی عبداللہ علیہ آلاف التحیت وثنا، سلیمان بن خالد حضرت امام جعفر صادق علیہ آلاف التحیت وثنا سے اس متن پر مشتمل روایت کو بیان کر رہے ہیں۔ امام صادق فرما رہے ہیں اتقوا الحکومت فإن الحکومت انما ہی للامام العالم بالقضاء العادل فی المسلمین لنبی یا کنبی او وصی نبی۔ یہ روایت یہاں پر ختم ہو گئی۔ اس روایت میں امام جعفر صادق علیہ آلہ تحیت وثنا فرما رہے ہیں کہ حکومت سے پرہیز کرو، یعنی حکومت کے منصب پر جا کر نہ بیٹھ جاؤ، حاکم نہ بنو، حکمران نہ بنو، تمہیں یہ حق حاصل نہیں ہے تم حکمران کی سیٹ پر جا کر بیٹھ جاؤ۔ کیوں ایسا نہ کرے؟ فرما رہے ہیں کہ فَإِنَّ الْحُكُومَةَ إِنَّمَا هِيَ لِلْإِمَامِ، کیونکہ حکومت کرنا صرف امام کا حق ہے، غیر امام کو حکومت کرنے کی اجازت حاصل نہیں ہے۔ کون سے امام کو حکومت کرنے کا حق حاصل ہے؟ ایسے امام کو کہ العالم بالقضاء، جو قضاوت کے قواعد و ضوابط اور قوانین سے آشنا ہو، ایسا امام منصب حکومت پر فائز ہو سکتا ہے۔ دوسری شرط کی شرط کیا ہے؟ العادل فی المسلمین، جو مسلمانوں کے درمیان عدالت سے کام لے اور عدالت کو برقرار کرے، ایسا شخص بھی مسلمانوں کے اوپر حکومت کر سکتا ہے۔ پس دو شرائط بیان کی ہیں امام صادق آل محمد نے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ قضاوت کے قواعد و ضوابط و قوانین کو جانتا ہو۔ دوسری شرط امام صادق آل محمد نے یہ بیان کی ہے کہ وہ شخص مسلمانوں کے درمیان عدالت برقرار کر سکتا ہو۔ اب جب ایسا شخص ہو تو یہ حکومت کس کے لیے ہو گئی؟ للنبی، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، یا دوسری روایت میں کن نبی، یعنی جو نبی کی طرح ہو، او وصی نبی، یا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جانشین ہو۔ پس اس شخص کو حکومت کرنے کا حق حاصل ہے، اس کے علاوہ کسی کو حکومت کرنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ یہاں پر وجہ بیان کی جا سکتی ہے کہ وجہ کیا ہے؟ کیوں؟ چونکہ حکومت خود قضاوت کا ایک منصب ہے، یعنی جو شخص حکمرانی کی سیٹ پر آ کر بیٹھ جاتا ہے، منصب حکومت اور منصب اقتدار کو سنبھال لیتا ہے، ایسا شخص جو ہے وہ بہت سے امور میں ایک وسیع پیمانے پر قضاوت کر رہا ہوتا ہے، درست اور نادرست کا فیصلہ کر رہا ہوتا ہے، معاشرتی امور اور معاشرتی مینجمنٹ کو وہ ادا کر رہا ہوتا ہے کہ جو ایک خود قضاوت کا کام ہے، اور بطور اخص قضاوت یہاں پر وہی قاضی القضات کی سیٹ اور قاضی القضات کی پوسٹ ہے۔ لہذا فرما رہے ہیں کہ حکومت یعنی قضاوت صرف امام کے لیے ہے جو قضاوت کے اصولوں کو جانتا ہو، قضاوت کے قوانین کو جانتا ہو اور مسلمانوں کے درمیان عدالت قائم کر سکے۔ ایسی حکومت نبی کے لیے ہے، ایسی حکومت نبی کے جانشین اور نبی کے وصی کے لیے ہے۔ پس جو بھی حکومت یعنی قضاوت کی سیٹ پر آ کر بیٹھے اور وہ نبی نہیں ہے، نبی کا جانشین بھی نہیں ہے، تو اس روایت میں شقی کا لفظ تو استعمال نہیں ہوا، لیکن اسحاق بن عمار کی روایت میں چونکہ شقی کا لفظ استعمال ہوا ہے تو وہ اس کے ذیل میں لا کر اس کے ساتھ اس کو ملا سکتے ہیں کہ جو شخص نبی نہیں ہے، نبی کا جانشین بھی نہیں ہے، اور وہ حکومت اور قضاوت کی منصب پر آ کر بیٹھ جائے تو وہ شخص کیا ہوگا؟ شقی ہوگا۔ یہاں امام خمینی رحمت اللہ علیہ اس روایت سے استدلال کر رہے ہیں کہ یہاں امام کا لفظ جو استعمال کیا گیا ہے روایت میں، اس سے مراد امام کا اصطلاحی معنی نہیں ہے، یعنی یہاں پر امام صادق آل محمد فرما رہے ہیں کہ اتقوا الحکومت فإن الحکومت انما ہی للامام، کہ حکومت سے بچو کیونکہ حکومت صرف امام کا حق ہے، غیر امام کو حکومت نہیں کرنی چاہیے۔ امام خمینی رحمت اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ یہاں امام سے مراد اصطلاحی معنی نہیں ہے کہ جو شیعیان حیدر کرار امام سے معنی لیتے ہیں،
یعنی شیعیان حیدر کرار کی اصطلاح میں یہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان کے 12 جانشین ہیں جو امام وقت ہیں، جو معصوم ہیں، جو منصب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانشینی کے منصب پر رسول خدا کے بعد فائز ہیں اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے۔ یہ اصطلاحی معنی اس روایت میں مراد نہیں لیا جا رہا، بلکہ عالم اور عادل کی قید لگائی جا رہی ہے۔ اگر آپ اصطلاحی معنی لیں تو وہاں عالم کی قید لگانا، وہاں عادل کی قید لگانا لغو ہے، فضول ہے، کیوں؟ چونکہ وہ حضرات، وہ شخصیات عالم ماکان، عالم ما یکون کے عالم ہیں، ان کے لیے عالم کی قید لگانا تحصیل حاصل ہے، اس کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، وہ عالم ہے۔ اور ان کے لیے عادل کی قید لگانا یہ بھی تحصیل حاصل ہے، چونکہ وہ تو عادل ہے، عالم ہے۔ تو یہ جو قید امام صادق آل محمد نے اس روایت کے ذیل میں لگائی ہے کہ کون سا امام؟ وہ امام جو عالم بھی ہو منصب قضاوت سے، قواعد و ضوابط قضاوت سے، اور ساتھ ساتھ عادل بھی ہو۔ تو یہ اس روایت کا ذیل خود اس بات کی دلیل ہے کہ امام سے مراد اصطلاحی معنی نہیں ہے۔ دوسری دلیل امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر یہ بیان کر رہے ہیں کہ عالم بے قضا ہونا یعنی امام ہو اور قضاوت کے اصول نہ جانتا ہو، یہ اس مطلب کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ یعنی امام صادق جو بتا رہے ہیں کہ حکومت کرنا ایسے امام کا حق ہے جو عالم بے قضا ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک امام وہ بھی ہے کہ جو عالم بے قضا نہیں ہے، جس سے امام منع کر رہے ہیں۔ تو یہ تو اس حدیث سے سمجھا ہی نہیں جا سکتا ہے اگر اصطلاحی معنی لیں، اور اگر اصطلاحی معنی نہ لیں بلکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمومی جانشین مراد لیں، تو یہاں یہی بات آئے گی کہ ایسے فقہا جو منصب قضاوت کو جانتے ہوں، جو قضاوت کے قواعد و ضوابط کو جانتے ہوں، مراد ان کی طرف اشارہ کرنا ہے، امام معصوم کی طرف اشارہ کرنا نہیں ہے۔ جو عالم ماکان ما یکون ہو، جو عادل ہو، اس کی طرف اشارہ کرنا مراد نہیں ہے۔ یعنی اسلامی تعلیمات کے مطابق قضاوت کے قوانین کو جاننے والا شخص یہی فقیہ شخص، امام معصوم کی بات نہیں ہے۔ تیسری دلیل جو عادل کی قید لگائی ہے، یہ عادل کی قید بھی امام کے اصطلاحی معنی کو خود بخود خارج کر رہی ہے۔ پس قضاوت ایسے شخص کے لیے ہے جو 3 شرائط کا حامل ہو۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ رئیس ہو، جو امام صادق آل محمد نے فرمایا کہ فَإِنَّ الْحُكُومَةَ هِيَ لِلْإِمَامِ، کہ جو امام ہو، امام یعنی لغوی معنی یعنی کیا؟ یعنی رئیس قبیلہ، رئیس قوم، رئیس ملت، یہ ریاست کے معنی میں ہے۔ پس پہلی شرط یہ ہے کہ قضاوت کے منصب پر ایسا شخص بیٹھ سکتا ہے جو رئیس ہو، جس کی بات سنی جا سکے، جس کی بات کا کوئی اہمیت ہو معاشرے کے اندر۔ یعنی اگر وہ کوئی قضاوت کر رہا ہے تو اس کی قضاوت پر عمل کیا جائے، ایسا شخص جو ہے وہ رئیس ہوگا۔ تو پہلی شرط کیا ہے؟ ریاست ہے۔ دوسری شرط کیا ہے؟ عالم ہونا ہے کس چیز کے اوپر؟ قواعد و ضوابط قضاوت سے۔ اگر کوئی شخص رئیس ہے لیکن قضاوت کے قواعد و ضوابط کو نہیں جانتا تو ایسا شخص بھی کیا ہے؟ منصب قضاوت پر نہیں بیٹھ سکتا۔ اور تیسری شرط کیا امام صادق بیان کر رہے ہیں کہ یہ شخص عادل ہونا چاہیے۔ پس فرمایا کہ جو ان 3 شرائط پر نہیں بیٹھتا تو وہ تو نہ نبی تو یقیناً نہیں ہے، نبی کا جانشین بھی نہیں ہوگا، اور تیسری حالت رہ جائے گی کہ وہ شخص کیا ہوگا؟ شکی ہوگا۔ پس یہاں ہم بیان کر چکے ہیں کہ منصب قضاوت پر صرف عادل شخص ہی بیٹھ سکتا ہے، اور روایات اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی روشنی میں وہ عادل شخص صرف اور صرف فقیہ ہو سکتا ہے، غیر فقیہ نہیں ہو سکتا۔ اب یہاں سوال یہ پایا جاتا ہے کہ کیا فقیہ میں قضاوت کے لیے شرائط پائی جاتی ہیں یا شرائط نہیں پائی جاتی ہیں؟ تو یہاں یہ فرما رہے کہ یہ مسئلہ تو بدیہی ہے۔ روایات اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام میں فقیہ کے لیے استعمال ہوا ہے کہ انسان کیا ہو؟ فقیہ ہو، اور دوسری قید اس کے لیے لگائی گئی ہے کہ وہ عادل ہو۔ فقیہ ہے یعنی قضاوت کے قواعد و ضوابط کو جانتا ہے۔ یہاں فقیہ سے مراد ہماری فقیہ بمعنی العام ہے، یعنی ایسا شخص، فقیہ یعنی ایسا شخص جو عقائد اسلامی کو جانتا ہو، جو اسلامی قوانین کو جانتا ہو، جو اسلامی نظام حکومتی کو جانتا ہو اچھی طرح سے، جو اخلاق اسلامی کو جانتا ہو، دوسرے الفاظ میں یوں کہا جائے مجسمہ اسلام ہو۔ ایسا شخص
منصب قضاوت پر بیٹھ سکتا ہے بشرطے کہ اس میں عدالت کا ملکہ بھی پایا جائے۔ اگر یہ دو شرائط اس میں موجود ہیں تو اسے تیسری شرط کی ضرورت ہوگی، اور وہ تیسری شرط ہے رئیس ہونا، یعنی معاشرے کے اندر اس کے قول کا نافذ ہونا۔ جب وہ دو متخاصمین کے درمیان فیصلہ کریں تو اس کا فیصلہ وہاں پر نافذ ہو، لوگ اس کی بات کو ایکسپٹ کریں، لوگ قبول کریں کہ جو اس نے فیصلہ کیا ہے وہ فیصلہ درست کیا ہے۔ پس اس روایت سے بھی نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ فقیہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصی اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جانشین ہے، لہذا عصر غیبت کبریٰ میں فقیہ امام المسلمین ہے، رئیس ملت ہوگا۔ اسی فقیہ کو یہ حق حاصل ہے کہ یہ منصب قضاوت پر بیٹھے بشرطے کہ یہ عادل بھی ہو۔ اگر یہ عادل نہیں ہے، اگر یہ قضاوت کے قواعد و ضوابط کو نہیں جانتا، اگر یہ رئیس ملت نہیں ہے، تو ان تین شرائط کے فقدان کی وجہ سے یہ منصب قضاوت پر نہیں بیٹھ سکتا۔ اور وہ شخص جو منصب قضاوت پر بیٹھا ہے اگر وہ فقیہ نہیں ہے، عادل نہیں ہے، رئیس ملت نہیں ہے، اور پھر بھی منصب قضاوت پر بیٹھا ہے، تو ایسا شخص یقیناً اور مسلماً کیا ہے، شقی ہے، اور ایسے شخص سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ہماری یہ گفتگو آج کے دن بھی آپ کے ساتھ انہی دو نورانی روایات کو بیان کرنے سے ختم ہوتی ہے۔ ہم اپنی اگلی گفتگو میں آپ کی خدمت میں توقیع مبارک حضرت امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کو بیان کریں گے، اور اگر آپ اس گفتگو کو سننے میں دلچسپی رکھتے ہوں تو ہمارے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔